السلام علیکم دوستو، بہت قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے اور شریف تھے۔ ان کی نیکی اور مہمان نوازی دور دور تک بہت مشہور تھی۔ اسی گاؤں میں ایک عقل مند شخص بھی رہتا تھا۔ لوگ اس کی نصیحتیں، اس کی باتیں سن تو لیتے تھے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک دھوکے باز شخص نے ان کے متعلق سنا تو وہ اس گاؤں میں بڑی بری حالت میں پہنچا اور لوگوں کو اپنے لٹ جانے کی جھوٹی داستان سنائی۔ ان لوگوں نے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور رہنے کو ایک مکان دیا اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں دیں۔ کچھ دن گزر گئے تو دھوکے باز نے گاؤں والوں سے کہا، مجھے ایک کلہاڑی دے دیجیے، میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کروں گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں پر بوجھ بنا رہوں۔ لوگ خوشی خوشی اس سے راضی ہو گئے اور اسے ایک کلہاڑی دی۔ وہ کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ سارا دن وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور کوئی کام نہیں کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور شام کو وہ کلہاڑی لیے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے؟ کیا کوئی خشک درخت نہیں ملا؟ دھوکے باز شخص کہنے لگا کہ درخت تو کئی تھے، لیکن جب میں ایک درخت کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ میں رضامند ہو گیا۔ تو درخت نے مجھے یہ ترکیب بتائی کہ اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے ساتھ کچھ رقم رکھ دو تو دوسری صبح تمہاری رقم دگنی ہو جایا کرے گی۔ میں سارا دن وہاں بیٹھا اس بات پر غور کرتا رہا کہ جب تک آزما لیا نہ جائے، درخت کے جھوٹ یا سچ کے متعلق تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں نے اپنی عادت کے مطابق اس پر یقین کر لیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، آزمایا کیوں نہیں؟ ٹھگ کہنے لگا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک لٹا ہوا مسافر ہوں، بھلا میرے پاس کوئی رقم کہاں؟ آپ لوگ چونکہ میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے احسانات کا بدلہ کچھ اتار سکوں۔ لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کی اور اس کی ترکیب کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے ایک عقل مند آدمی نے کہا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے، اس کی بات نہ مانی جائے، اور گاؤں والوں کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے تو لوگوں کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور بتائے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ رکھ دی۔ رات کو وہی مسافر وہاں گیا اور رقم گن کر اپنے پاس سے اتنی ہی رقم رکھ دی۔ دوسری صبح جب لوگ وہاں گئے تو سچ مچ رقم دگنی تھی۔ وہی دیکھ کر بہت خوش ہونے لگے اور مسافر کے کہنے پر انہوں نے وہ ساری رقم وہیں رہنے دی تاکہ رقم اس بار پھر دگنی ہو جائے۔ ادھر عقل مند آدمی بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافر کوئی ٹھگ ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شام کو اس درخت کے قریب جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہی ٹھگ جو مسافر کے روپ میں تھا، چھپتا چھپاتا آیا اور رقم کے برابر اتنی ہی رقم رکھ دی۔ عقل مند آدمی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ ٹھگ کی واپسی کے بعد وہ بھی تیز تیز قدموں سے گھر آیا اور دوسری صبح لوگوں نے پھر وہاں دگنی رقم پائی۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور یہ درخت ایک کراماتی درخت ہے۔ پھر ٹھگ نے ان سے کہا، اگر آپ لوگ یہاں بہت سی دولت رکھ دیں تو دنیا کے بہت امیر انسان بن جائیں گے۔ لوگ لالچ میں آ گئے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر ہو گئی، لیکن عقل مند شخص نے اس مرتبہ بھی اپنی رقم شامل نہ کی اور کچھ سوچنے لگا۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی عقل مند آدمی وہاں پہنچ گیا اور جلدی جلدی ساری رقم بوریوں میں بھر کر ایک نالے کے پاس چھپا دی اور ایک چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر گٹھری بنا دی اور اس جگہ رکھ دی۔ رات کو ٹھگ خوشی خوشی آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج لوگوں نے اپنی ساری رقم چادر میں باندھ دی ہے۔ اس نے گٹھری اٹھائی اور وہاں سے چل دیا۔ ادھر عقل مند آدمی
کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ دھوکے باز نہیں آئے گا تو وہ بھی گھر واپس لوٹ گیا۔ دوسری صبح جب لوگ خوشی خوشی وہاں پہنچے تو رقم وہاں سے غائب تھی۔ سب اپنے سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہ ٹھگ کے ٹھکانے پر آئے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ شام تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہ ملا۔ ادھر ٹھگ ساری رات مسلسل چلتا رہا تاکہ گاؤں والوں کو پہنچ سے دور ہو جائے۔ اسی بستی سے کافی دور جا کر جب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور اس نے گٹری کھولی تو دیکھا اس میں رقم کے بجائے پتھر ہیں۔ وہ بڑا سٹپٹایا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ عقل مند شخص کو کسی نہ کسی طرح اس کی ٹھگ کا اندازہ ہو گیا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ مگر اب وہ واپس جاتا تو وہ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کے بجائے خوب مرمت کرتے۔ لہٰذا اس نے بھاگ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو چکے تو عقل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی رقم واپس بھیج دی جو دوگنی ہو گئی تھی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹتا آیا تھا وہ خود ہی لٹ گیا۔ دیکھا آپ نے لوگوں کے دوسروں کو دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔